الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال الله تعالى في مقام آخر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دوستو، بھائیو، بزرگو، اس وقت آپ کے سامنے قرآن مجید کی 3 جگہوں سے آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اور ان آیات کا تعلق عورت کے پردے سے ہے. آج کل آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر، بلکہ مطلق میڈیا پر، یہ پردہ ایک موضوع بنا ہوا ہے، حجاب ایک موضوع بنا ہوا ہے. یعنی عورت کے چہرے پر جو نقاب ڈالا جاتا ہے، جو گھونگھٹ ڈالا جاتا ہے، یا سر کے اوپر جو اسکارف پہن کے جو ایک عورت اور لڑکی، جوان لڑکی پھرتی ہے، یہ اس وقت میں پوری میڈیا میں، پوری دنیا بھر میں تقریباً، اور ہندوستان میں بالخصوص موضوع بحث بنا ہوا ہے. اور اس سلسلے میں خود مسلمان بھی بعض مسئلوں میں کنفیوزڈ ہیں. کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے، اختیاری ہے، فرض نہیں ہے، کوئی کرنا تو کرے، کوئی نہیں کرنا چاہے تو نہ کرے. اور کوئی کہہ رہے کہ نہیں صاحب، ضروری ہے، چہرے کا پردہ ضروری ہے، ہر ایک کو کرنا فرض ہے اور ضروری ہے. تو جس کو جتنا معلومات ہیں اتنی وہ اپنی معلومات کے بقدر وہ بول رہا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ پردہ نہ میرا حکم ہے، نہ آپ کا حکم ہے، نہ ماں باپ کا حکم ہے. حجاب اور پردہ اور لباس کے متعلق شریعت کے احکامات موجود ہیں، اور شریعت نے اس سلسلے میں احکامات بیان کر دیے. تو ہمیں خود سے اپنی نالج سے، اپنی معلومات کے بقدر اس پر تبصرہ اور رائے زنی کرنے کے بجائے ہم شریعت سے رجوع کرتے اور علماء دین سے ہم معلوم کرتے، قرآن و سنت سے ہم معلوم کرتے کہ بھائی وہاں کیا لکھا ہے. اس لیے کہ یہ حکم نہ میرا ہے، نہ ماں باپ کا ہے، نہ اور کسی کا ہے. اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ میرے اپنے اختیار کا ہے کہ بھائی میں کروں تو کروں، نہ کروں تو نہ کروں. اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے. یہ سمجھنا انتہائی غلط بات ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم کو رجوع ہونا چاہیے شریعت کی طرف اور علماء دین کی طرف. ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس سلسلے میں صحیح بات کیا ہے. تو
تو میں نے قرآن کی چند آیتیں اسی لیے پڑھی تاکہ ہم سب کو معلوم ہو جائے کہ اس میں صحیح حکم اور صحیح بات اس سلسلے میں کیا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت میں جو پہلی آیت میں نے پڑھی، اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، ہمارے پیغمبر سے، کہ اے نبی قل لازواجک و بناتک، آپ اپنی بیویوں سے بھی اور آپ اپنی بچیوں سے بھی، بیٹیوں سے بھی فرما دیجئے، وہ نساء المومنین، اور مومن، عام مومن و مسلمان کی عورتوں سے بھی فرما دیجئے۔ دیکھیے اللہ نے تینوں کو شامل کیا، قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین، کہ آپ اپنی بیویوں سے بھی اور اپنی بیٹیوں سے بھی اور مومنوں کی عورتوں سے بھی فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر سے گھونگھٹ ڈال لیا کریں، لٹکا لیا کریں، اپنے اوپر سے، سر کے اوپر سے گھونگھٹ کو لٹکا لیا کریں۔ گھونگھٹ یعنی چادر۔ تو اللہ پاک نے اس میں فرمایا کہ اے نبی قل یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنا جلباب، جلباب اس اوڑھنی کو کہتے ہیں جو سر کے اوپر سے ڈالے تو سینے تک ڈھانک دے، عورت کے سینے تک پوری طرح سے ڈھانک دے، اس کو کہتے ہیں جلباب عربی میں۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جلابیب جمع ہے، اس کا جلباب سنگولر ہے اور جلابیب جو ہے پلورل اور جمع کا لفظ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عورتوں سے یہ بات کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر سے گھونگھٹ کو اور جلباب کو لٹکا لیا کریں۔ ظاہر ہے کہ جب سر کے اوپر سے گھونگھٹ کو لٹکائیں گی تو چہرہ نہیں ڈھکے گا، چہرہ نہیں چھپے گا، کیا چہرہ بھی چھپے گا، چہرہ چھپے گا پہلے، بعد میں سینہ چھپے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سر کے اوپر سے اوڑھنی ایسے ڈال لو اور سینے پر ایسے پھیر دو اور چہرہ کھولا رکھ دو، یہ اس کا معنی نہیں ہے، بلکہ لٹکا لینا جبھی ہوگا جب کہ وہ سر کے اوپر سے ڈال کے یوں ایسا سامنے لٹکاوے تو چہرہ بھی چھپ جاتا ہے۔ لٹکانا تبھی ہوتا ہے۔ سر کے اوپر سے جو اوڑھی جاتی ہے وہ تو اوڑھتے ہیں تو دو پلے اس کے دونوں کنارے جو ہوتے ہیں وہ مونڈے پہ ڈال لیتے ہیں، اس کو لٹکانا نہیں بولتے۔ لٹکانا جب ہوتا ہے جب یہ سر کے اوپر سے چہرے کے اوپر لٹکا لیا جائے اور وہ حصہ سامنے چہرے کے سامنے لٹکتا رہے جس سے چہرہ بھی چھپ جائے، تو یہ لٹکانا مراد ہوگا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت کا معنی ہے کہ اللہ نے جو فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اب یہ تو میں نے آیت کا معنی بتایا، تفسیر میں بھی دیکھیے، اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے چہرے کا پردہ مراد ہے، چہرے کو ڈھانکنا یہ مراد ہے اس آیت سے، یہی مقصود ہے۔ ورنہ آپ بتائیے مجھے کہ اگر پردے کا مطلب سر کے اوپر سے اوڑھنی اوڑھ کے سینے پہ ایسے ڈال لو تو پردہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ وہ تو پہلے سے کپڑے سے سینے پہ تو موجود ہے، اور سر کے اوپر سے ڈال کے اگر چہرہ کھلا رکھ کے مونڈے پہ اگر کپڑا ڈال لے تو پردہ کس چیز کا ہوا؟ پردہ تو اصل عورت کے چہرے کا ہوتا ہے، اور عورت کے چہرے ہی سے عورت کو پہچانا جاتا ہے۔ اگر چہرہ جو ہے بند رکھ لے اور باقی بدن جو ہے اس کے اوپر برقع نہ پہنے تو کیا جو ہے کوئی مرد کو دیکھنے سے کوئی فائدہ پہنچے گا؟ اس سے تو اس کو کسی مرد کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو مرد تو جب بھی مطمئن ہوتا ہے جب چہرہ دیکھے گا، اور اس کی خواہش اور اس کی جو وہ ہوتی ہے لالچ ہوتی ہے جب بھی پوری ہوتی ہے جب چہرے پہ عورت کے دیکھے۔ چہرہ بند رکھ کے اگر بدن پہ برقع نہ پہنے تو چہرے پر نقاب ڈال کے بدن اگر نہ پہنے، برقع نہ پہنے، کپڑے ہی پہنے رکھے، کوئی مرد توجہ نہیں دیتا ہے۔ مرد کی توجہ تو چہرے کی طرف ہوتی ہے اور وہ چہرے کو دیکھتا ہے، اس لیے پردہ تو اصل چہرے کا ہی ہے۔ چہرہ ہی عورت کا مرد کو مقصود ہوتا ہے۔ کوئی آپ لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو کیا بدن دیکھ کے چلے آتے ہیں؟ چہرہ وغیرہ نہیں دیکھتے۔ ظاہر ہے کہ سب کچھ تو چہرے ہی سے معلوم ہوتا ہے، پہلے چہرہ ہی دیکھتے ہیں۔ چہرے کے ناک دیکھیں گے، آنکھیں دیکھیں گے، دانت دیکھیں گے، کان دیکھیں گے، گال دیکھیں گے، سب کچھ دیکھتے ہیں،
چہرے کو تو سر کے بال سے لے کے وہ ٹھڈی کے نیچے تک پوری طرح پہلے چہرے کا ہی معائنہ عام طور پہ رشتہ دیکھنے میں کیا جاتا ہے، کیونکہ مقصود تو چہرہ ہی ہوتا ہے۔ تو اگر پردے چہرہ کا نہ ہو تو پھر پردہ کس چیز کا ہے؟ تو علماء نے یہی بات فرمائی کہ صاحب، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی فرمایا کہ اس آیت سے چہرے کا ہی پردہ مراد ہے، اور اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ یغطین وجوہہن، کہ وہ عورتیں اپنا چہرہ چھپائیں گی۔ یہ آیت کی تفسیر بیان کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور قرآن مجید کے مفسر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا خاص طور پر دی ہے کہ اللہ معلمہ الکتاب، کہ اللہ ان کو قرآن پاک کا علم سکھا دے۔ اور تمام صحابہ میں قرآن پاک کی تفسیر سب سے زیادہ حضرت عبداللہ بن عباس ہی کی جو ہے منقول ہے، اور انہی کی تفسیر معتبر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ان کا علم قرآن کی تفسیر کے بارے میں سب سے زیادہ ہے، تو ان کی تفسیر ہے، وہ فرماتے کہ اس آیت کا مطلب ہی چہرے کو چھپانا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ چہرے کا پردہ اصل ہے۔ اور ایک آیت اور میں نے پڑھی، دوسری آیت میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ مومن لوگ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو بچائے رکھیں۔ اب آپ یہاں اس آیت میں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا مومن مردوں کو کہ اپنی نگاہوں کو چھپائے رکھیں یا جھکائے رکھیں، تو مومن مردوں کا نگاہوں کو جھکائے رکھنا کس چیز سے ہے؟ عورت کے کپڑوں سے، عورت کے برقعے سے، یا عورت کے پاؤں سے؟ ظاہر ہے کہ اس کے چہرے ہی سے جھکانا مقصود ہے، کہ نگاہ عورت کے چہرے پہ نہ پڑے، عورت کے چہرے پہ نگاہ نہ ڈالو، عورت کا چہرہ سامنے آ جائے، اجنبی عورت سامنے آ جائے تو اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ اپنی نگاہیں عورت کے چہرے پہ نہ پڑیں۔ تو یہ جھکانا آنکھوں کا وہ چہرے کو دیکھنے سے ہی جھکانا مراد ہے، دوسرے بدن کے حصے کو دیکھنے سے جھکانا اصل مقصود نہیں ہے۔ وہ بھی ضمناً شامل ہے کہ بدن کے اس کے دوسرے حصے کو بھی، دوسرے اعضاء کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور عورت پر سے بھی مطلقاً جو ہے اپنی نگاہوں کو پھیر لینا چاہیے، لیکن اصل مقصود تو چہرہ ہے۔ چہرے پر نگاہ ڈالنے سے روکنا اور بچانا ہی اصل مقصود ہے، کیونکہ اصل عورت کا سارا جو حسن و جمال ہے اور اس کا کمال ہے اور اس کے اندر کی ساری خوبیاں ہیں، وہ زیادہ تر چہرے ہی سے پہچانی جاتی ہیں۔ عموماً لوگ انتخاب چہرے سے ہی کرتے ہیں، تو اس لیے نگاہوں کو جھکانے کا جہاں حکم ہوا ہے وہ چہرے پر نگاہ پڑنے سے جھکانا ہی مراد لیا گیا ہے۔ یہ دو آیتیں ہو گئیں، اور تیسری آیت میں نے جو پڑھی آپ کے سامنے کہ اس آیت میں بھی اللہ جل شانہ و من والہ نے یہی حکم دیا کہ عورتیں وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں، بلا ضرورت کے گھروں سے باہر نہ جائیں، اور زمانے جاہلیت کی عورتیں جیسے بازاروں میں پھرتی تھی بے پردہ اس طرح نہ پھرا کریں۔ یہ حکم قرآن مجید کی تیسری آیت میں دیا گیا۔ اب یہاں ذرا غور کر کے دیکھیں کہ یہ جو مسئلہ اس وقت میں اٹھا ہوا ہے پورے ہندوستان بھر میں، خاص طور پر اس حجاب والا مسئلہ، اس حجاب والے مسئلے میں اگر مسلمانوں نے ڈٹ کر قوت کے ساتھ ایک رائے ہو کر، ایک زبان ہو کر کے اگر بات کی، تو یہ حکومت مجبور ہوگی اپنا آرڈر واپس لینے پر، اور کورٹ کا فیصلہ بھی ہمارے حق میں آئے گا۔ اور اگر مسلمان اس میں دو رائے ہو گئے اور مسلمان نے ذرا سا بھی اگر اس میں ڈھیل دی، بعض مسلمان جیسا کہ ان کی اپنی رائے ہے کہ صاحب چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے بلکہ بدن ڈھکنا چاہیے، صرف اسکارف پہن لے تو کافی ہے، چہرے کا پردہ کرے تو کرے، نہیں کرے تو نہ کرے، وہ اختیاری چیزیں، فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، یہ جو بعض مسلمان اپنی رائے ٹھونس رہے ہیں، یہ موقع اس کا نہیں ہے۔ اس موقع سے اگر ہم نے ایسی غلط باتیں کہی تو یہ موقع کا فائدہ اٹھائے گی گورنمنٹ، اور کورٹ کو اس کا فائدہ پہنچے گا، اور وہ بھی پردے کے خلاف بھی اپنا فیصلہ صادر کریں گے۔ جیسے 3 طلاق کے مسئلے میں ہماری شریعت کے خلاف انہوں نے فیصلہ صادر کیا ہے،
اور اس کے علاوہ بھی کئی مسئلوں میں انہوں نے جو ہے ہمارے خلاف جو فیصلے صادر کیے. تو یہاں پردے کا مسئلہ آئے گا تو پردے کے مسئلے میں بھی وہ پھر ہمارے خلاف فیصلہ صادر کریں گے اگر ہم دو رائے اس میں ظاہر کریں گے. تو یہاں ایک رائے ہو کر ایک زمان ہو کر مسلمانوں کو ایک بات کہنی چاہیے کہ چہرہ کا پردہ ہی اصل پردہ ہے اور وہی شریعت میں اسی کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے. قرآن مجید میں بھی صاف طریقے پر چہرے کا پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ چہرے کا پردہ فرض ہے. عورت کو چھپانے سے مراد اس کے چہرے ہی کو چھپانا مراد ہے. عورت کی حیا اور بے حیائی کا اظہار اس کے چہرے سے ہی ہوتا ہے. لہذا چہرے کو چہرے کے پردہ کرنے کے فرض ہونے کے اور ضروری ہونے کے ہم سب قائل ہیں اور ہم سب ایک زبان کہتے ہیں کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے, عورت کے چہرے کو چھپانا چاہیے, عورت کو اپنے چہرے پر نقاب ڈالنا چاہیے اور عورت کو اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈالنا چاہیے. اور اس طرح ہم پر اس حجاب پر, نقاب پر, چہرے کے پردے پر پابندی لگانا اور اس کو منع کرنا اور اس چہرے کے پردے کے ساتھ اور نقاب اور حجاب کے ساتھ کالج میں انٹر ہونے سے روکنا, یہ ہمارے اپنے پرسنل حقوق سے روکنا ہے. یہ ہمارے اپنے حقوق ہیں. ایک عورت کا یہ اپنا حق ہے. ایک عورت اپنی آبرو کی اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کوئی بھی لباس پہن سکتی ہے. آپ آزاد ہیں ہندوستان میں. ہندوستان کی حکومت کو یہ حکم نہیں ہے, اجازت نہیں ہے کہ آپ پر وہ قانون لگائے کہ آپ یہ لباس پہن سکتے ہیں, یہ نہیں پہن سکتے, یہ چپل پہنیں گے, وہ چپل نہیں پہنیں گے. اور یہ حکم دینے کا قانون نہیں ہے اور یہ اس کا اختیار نہیں ہے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ کو. تو وہ کیسے مسلمان عورت پہ پابندی لگا سکتی ہے کہ وہ نقاب ڈال سکتی ہے کہ نہیں ڈال سکتی ہے؟ یہ فیصلہ گورنمنٹ لے گی کہ عورت اپنے اختیار سے لے گی؟ یہ عورت کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اگر اپنے لیے پردہ پسند کر رہی ہے, اللہ کے حکم کو پسند کر رہی ہے, اللہ کے رسول کے حکم کو پسند کر رہی ہے, اس پر وہ چلنا چاہتی ہے, تو ہندوستان کی سیکولر گورنمنٹ اور یہاں کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کو اپنے اختیار سے فالو کرے. کوئی مجبوری نہیں ہے کسی کی طرف سے, کوئی کسی کی طرف سے مجبور نہیں کرے گا. لیکن ہر مسلمان کو اس شریعت کو فالو کرنے کا اختیار گورنمنٹ نے دیا ہے. تو مسلمان عورت کو بھی اختیار ہے کہ وہ شریعت کو فالو کرے, قرآن کو فالو کرے, حدیث کو فالو کرے, اسلامی احکامات کو فالو کرے اور شریعت کے اور پردے کے حکم کو فالو کر کے اس پر وہ چلنا چاہے تو چلنے کا اس کو اختیار قانون نے دیا ہے. جب قانون نے اختیار دیا ہے تو پھر کسی کالج کا اس پر عمل کرنے سے روکنا اور منع کرنا, کسی اسکول کی مینجمنٹ کا اس کو عمل کرنے سے منع کرنا اور روکنا, یہ قانون میں ہر انسان کو دیے گئے اختیارات کی خلاف ورزی ہے. ہر انسان کو اور ہر مذہب والے کو جو اختیارات یہاں قانون نے دیے, یہ قانون کی خلاف ورزی ہے کہ انہوں نے یہ اختیارات سلب کر رہے ہیں. یہ ہمارے اپنے پرسنل حقوق ہیں, یہ ہمارا اپنا پرسنل مسئلہ ہے کہ ہم شریعت کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو ہم فالو کریں گے, کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے. اور شریعت کو فالو کرتے ہوئے ہم کالج میں انٹری کریں, اسکول میں انٹری کریں, آفس میں انٹری کریں تو ہم کو اختیار دیا گیا ہے شریعت کے قانون میں, کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے. تو لہذا جو کالج میں یا جن اسکولوں میں روکا جا رہا ہے یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. شریعت کی خلاف ورزی تو ہم اپنے طور پر تو اس کو پہلا نمبر سمجھیں گے, لیکن ہندوستان کے اعتبار سے ہم اس کو شریعت کی خلاف ورزی بعد میں کہیں گے, قانون کی خلاف ورزی ہم پہلے کہیں گے. کیوں کہ قانون کو فالو کرنا اور قانون کو ماننا ان کے لیے بھی ضروری ہے, ہمارے لیے بھی ضروری ہے. تو قانون نے اجازت دے رکھی ہے ہم کو اپنے مذہب پہ چلنے کی, تو ہم اگر اپنے مذہب پہ چلتے ہیں تو ہم کو روکنے کا کوئی حق کسی کو بھی نہیں دیا گیا. تو یہ مسئلہ کورٹ میں زیر غور ہے, کافی بحثیں اس پر چل رہی ہیں. تو کچھ لوگ ہیں ایسے جو خامخواہ کان بھرتے ہیں, جو گورنمنٹ کے لائرز ہیں, جو دوسرے جو مخالف لائر ہیں ان کے کان بھرتے ہیں. ان کے کان بھر کے کہتے ہیں کہ پردہ اسلام میں ضروری نہیں ہے, چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے, وہ اختیاری ہے, وہ چاہے تو کر سکتی چاہے تو نہیں کر سکتی. اب یہ کان بھر کے گورنمنٹ کو اور ہمارے دشمنوں کو اور دشمنوں کے لائرز کو یہ جھوٹی باتیں اور غلط سلط باتیں کان بھر کے ان کے کانوں میں مسلمان اگر ڈالیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو راستہ ملے گا, وہ ہمارے خلاف دلائل جمع کر کے پھر پیش کریں گے. اگر ہمارے لائرز
نالجبل ہیں، اچھی علم تعلیم یافتہ ہیں، اور اسلام کی اور شریعت کے احکامات کو انہوں نے اچھی طرح سے سمجھا اور حاصل کیا ہوا ہے، تو وہ قرآن کی یہ آیتیں پیش کر کے قوت کے ساتھ زبردست بیان دے کر کے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا حکم ہے، ہم قرآن کے حکم کی خلاف ورزی نہیں مانیں گے، قرآن مجید کے حکم کے خلاف کوئی فیصلہ ہم تسلیم نہیں کریں۔ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں عورتوں کے چہرے پہ پڑنے سے چھپائے رکھیں۔ تو عورتوں کے چہرے پر نگاہ ڈالنا جائز نہیں ہے مومن مردوں کے لیے، تو مومن مردوں کی نگاہ پڑنے سے عورت کو اپنا چہرہ چھپانا اور چہرے پر پردہ کرنا اور نقاب ڈالنا ضروری ہوگا، تاکہ مومن مردوں کی نگاہیں اجنبی مردوں کی نگاہیں نہ پڑیں۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ پاک نے یہ بات صاف فرما دی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنا گھونگھٹ اور اپنا نقاب سر کے اوپر سے ڈال لیا کریں۔ پہلے عام طور پر جو اوڑھنی اوڑھی جاتی تھی اور جو گھونگھٹ ڈالا جاتا تھا وہ اسی طرح کا ہوتا تھا کہ سر کے اوپر سے ڈالتے تھے تو چہرے تک اور سینے تک وہ لٹک جاتا تھا، اور اسی کا پلو اٹھا کے منڈے پہ ڈال لیتے تھے، تو اس طرح پوری طرح سے وہ عورت پردے میں آ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ بعض عورتوں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تو بعض عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے پاس چادر نہیں ہے، تو وہ کیا کریں گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جو سہیلیاں اور بعض دوسری عورتیں جو چادر اوڑھ کے آ رہی ہیں ان کی چادر اپنے اوپر ڈال کے ان کی چادر میں چھپ کے آوے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، چادر نہیں ہے تو بغیر پردے کے آنے کی حضور نے اجازت نہیں دی، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس نہیں ہے تو پڑوسن کی چادر میں ڈھک کے چھپ کے آؤ، اجازت نہیں دی حضور نے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن وہ بیٹھی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان مبارک میں، اتنے میں ایک صحابی، نابینا صحابی، وہ آنے لگے، عبداللہ بن ام مکتوم، تو وہ صحابی سامنے سے آنے لگے، وہ نابینا تھے۔ نابینا آدمی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا نا کہ کون ہے کون نہیں ہے، وہ سیدھے آتے رہے۔ جب وہ آتے ہوئے حضور نے ان کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ازواج مطہرات سے فرمایا احتجبا، تم چاہو پردے میں چلی جاؤ، تم دونوں پردے میں چلی جاؤ۔ تو وہ دونوں کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، ان سے کیا پردہ کریں گے، ان کی تو نگاہ ہمارے اوپر نہیں پڑتی ہے، تو نابینا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا وہ نابینا ہیں، ان کی نگاہ تمہارے اوپر نہیں پڑتی ہے تو ٹھیک ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تمہاری تو نگاہ ان کے اوپر پڑے گی۔ تم تو نابینا نہیں ہو نا، تمہاری تو نگاہیں کھلی ہوئی ہیں، تمہاری تو نگاہ ان مردوں پہ پڑے گی۔ اس حدیث سے حضور نے یہ بات سمجھا دی کہ جس طرح مرد کو غیر محرم عورت پر نظر ڈالنا حرام اور ناجائز ہے، اسی طرح سے عورت پر بھی یہ بات حرام ہے کہ وہ کسی غیر محرم مرد کو دیکھے۔ دونوں طرف سے پردے کا حکم ہے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ غیر محرم مرد کو نہ دیکھے، اور مرد کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ غیر محرم عورت کو نہ دیکھے۔ تو چنانچہ وہ دونوں اٹھ کر کے اندر چلی گئی۔ اور قرآن کی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ازواج مطہرات کے متعلق فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اگر حضور کی ان بیویوں عورتوں سے تمہیں اگر کوئی سامان مانگنا ہو، کوئی چیز لینی ہو، کچھ لینا دینا ہو، تو آمنے سامنے لینا دینا مت کرو۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے آ کے مانگو، پردے کے پیچھے سے لے کے چلے جاؤ، آمنے سامنے آنے کی اجازت نہیں دی قرآن نے۔ تو یہ قرآن کے حکمات ہیں پردے کے متعلق۔ تو لہذا جب قرآن مجید اس بارے میں جب صاف ستھرا حکم دے رہا ہے اور اس بارے میں صاف ہے، تو ہمیں دو رائے ہونے کا کیا مطلب؟ ہمیں تو ایک رائے ہونا چاہیے کہ صاحب ہم سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عورت کا پردہ ہونا چاہیے، چہرے پر عورت کو نقاب ڈالنا چاہیے، اور وہ ہمارا اپنا حق ہے۔ دیکھیے میں عرض کر رہا تھا، ایک بات اہم سی یاد رکھیے، ایک عورت کو اپنی آبرو بچانا ہے، ایک عورت اپنی آبرو اپنی عصمت بچانا چاہتی ہے، تو اپنی آبرو اپنی عصمت بچانے کے لیے اپنے آپ کو جس طرح چاہے وہ ڈھک کر آوے، اس کا اپنا حق ہے۔
اور جب ہندوستان کا قانون ہے کسی عورت کی آبرو پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا، بہت سخت قوانین ہے ہندوستان کے اندر، ہندوستان ہی کیا پوری دنیا میں سخت قوانین ہیں۔ عورت کو ہراسمنٹ پر کتنی سخت سزائیں موجود ہیں، عورت کو ہراس کرنا اور عورت کو مائل کرنا، عورت کو پریشان کرنا یا عورت کے ساتھ کچھ بدتمیزی کرنا، اتنے سخت قوانین موجود ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں، جب تمہارے پاس اتنے سخت قوانین عورت کی آبرو کو بچانے کے لیے موجود ہیں، عورت کی آبرو بچانے کے لیے تو یہ قوانین تمہارے پاس ہیں، تو ایک عورت اپنی آبرو بچانے کے لیے مزید کوئی حکم لاگو کر لیتی ہے، کپڑے پہن لیتی ہے برقعے کی شکل میں اور چہرے کو بھی چھپا لیتی ہے، تو کیا تمہارا قانون اس کا ساتھ نہیں دیتا؟ عجیب و غریب بندہ قانون ہے، بے وقوفانہ قانون ہے کہ جب تمہارا قانون خود ایک عورت کی آبرو بچانے کے لیے مختلف سخت سے سخت قوانین لا رہا ہے، صرف ایک عورت کو ہراس کرنے یا پریشان کرنے یا اس کو سیکشولی اور جنسی اعتبار سے ایک عورت کو پریشان کرنے پر سخت سزائیں مرد کو دی جا رہی ہیں، تو وہی عورت اپنی آبرو بچانے کے لیے ایک اور اپنے اوپر ایک قانون لاگو کرتی ہے اسلام کا اور شریعت کا، کہ پردہ کر رہی ہے، نقاب ڈال رہی ہے، چہرے پر حجاب لگا رہی ہے، اسی کے لیے جس کے لیے تم نے قانون بنایا۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں نقاب نہیں ڈال سکتے، نہیں پردہ نہیں کر سکتے، یہ کیا مطلب ہے؟ بے وقوفانہ قانون ہے یہ تو۔ اس میں اور اس میں کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ ایک طرف تو آپ عورت کی آبرو بچانے کی بات کر رہے ہو، عورت کی عصمت بچانے کی بات کر رہے ہو اور عورت کی عزت کی حفاظت کی قوانین لا رہے ہو، اور دوسری طرف عورت کی عزت کو پامال کرنے کی بھی اجازت دے رہے۔ عورت کو پردہ کرنے سے روکنے کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت پردہ نہ کرے تاکہ غیر مرد اس کو دیکھ سکیں، ہراس بھی کر سکیں، اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کر سکیں۔ تو ایک طرف آپ منع بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ اجازت دے رہے ہیں، تو دونوں میں ٹکراؤ ہے، آپ کے قوانین میں ٹکراؤ ہے۔ آپ قانون کا ایک طریقہ اپنائیے، یہ قانون میں تو تمہارا ٹکراؤ پایا جا رہا ہے۔ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں حکومت ہند سے بھی، حکومت کرناٹک سے بھی، اور ہم کو بھی یہ ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے اور یہ بات جہاں موقع ملے وہاں یہ کہنا چاہیے کہ جب آپ قوانین بنا رہے ہو عورت کی آبرو اور عزت کی حفاظت کے لیے، تو یہ عورت اپنی عزت و آبرو کی حفاظت ہی کے لیے تو نقاب ڈال رہی ہے، تو تمہیں تو قانون میں ساتھ دینا چاہیے اس کا، نہ کہ منع کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور قوانین کو بھی سمجھ نصیب فرمائے۔ دعا کریں، چونکہ ابھی 2:30 بجے دوبارہ سماعت موجود ہے کورٹ میں، اور یہ معاملہ بلا وجہ یہ ٹالیں گے، اور ممکن ہے کہ ٹال کر کنفیوز کر کے کچھ نہ کچھ ایسا حکم لائیں گے کہ جو مسلمانوں کے خلاف ہو، تو ایسا نہ ہونے پائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جن نوجوان لڑکیوں نے اس موقع پر ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، ان کی استقامت کو داد دینا چاہیے اور داد تحسین دینا چاہیے۔ ان کے لیے آپ دل کھول کر جی بھر کر کے دعائیں دیجئے۔ جن بچیوں نے 1 مہینے سے کلاس روم سے باہر بیٹھے رہنا، سیڑھیوں پر بیٹھے رہنا گوارا کیا پردے کے ساتھ، لیکن بغیر پردے کے کلاس اٹینڈ کرنا انہوں نے گوارا نہیں کیا، یہ ان کی اسلامی غیرت اور اسلامی حمیت ہے۔ میرے اور آپ کے اندر اور مردوں کے اندر وہ حمیت اور غیرت نہیں ہے۔ مرد اپنا دین بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے چھوٹے سے نفع کے لیے، مگر ان جوان بچیوں نے اپنا دین بیچنا گوارا نہیں کیا، دین پر قائم رہی، ثابت قدم رہی ہیں۔ ان بچیوں کے لیے تو خوب دل کھول کے دعائیں دینا چاہیے، اور مجھے امید ہے ان بچیوں کی یہ استقامت اور یہ ہمت اور یہ اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ملت اسلامیہ کی عزت و شان اور شوکت کو پوری دنیا میں بلند کرے گا، اور الحمدللہ کیا ہے۔ پوری ملت اسلامیہ کی ناک اونچی کر دی ان بچیوں نے، اور خاص طور پر مسلمان عورتوں کی شان اونچی کر دی ہے ان لوگوں نے۔ پوری دنیا سے داد تحسین مل رہی ہے ان بچیوں کو۔ کسی ایک لڑکی نے فیس کیا اور ہمت سے مقابلہ کیا، اس کی تصویر سامنے آ گئی، لیکن وہ ایک اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ 10-20 اور بچیاں بھی شامل ہیں۔ ان سب کی ہمت اور استقامت پر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہندوستان کا قانون اس وقت میں مسلمانوں کے فیور میں نہیں چل رہا ہے، خلاف میں چل رہا ہے۔ یہ رخ انہوں نے جو اختیار کیا ہے، یہ اس ملک کو بچانے والا نہیں ہے، اس ملک کو توڑنے والا قانون ہے، اور یہ رخ ہے اور یہ غلط رخ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ طریقہ آپ کا صحیح نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے اپنے قوانین کے اندر کہ جب ہندوستان ایک سیکولرزم لے کے چل رہا ہے اور اس میں ہر ایک کو اپنے مذہب کو فالو کرنے اور چلنے کا حق دیا جاتا ہے، تو آپ کسی کے حق کو نہیں چھین سکتے۔
قانون کے حساب سے آپ کسی کا حق نہیں چھین سکتے، اور ایک کو اپنے دین پر اور مذہب پر چلنے کا اختیار دینا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک دراصل ایک سیاسی ایشو بھی ہے، پولیٹیکل ایشو بھی ہے، سامنے کچھ الیکشنز بھی ہیں ان کے مختلف علاقوں میں، اور ان کو کہیں بھی ان لوگوں نے ہمیشہ یہ حربہ اپنایا ہے، کوئی نہ کوئی ایشو عین الیکشن کے وقت میں اٹھاتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے ہندوؤں کے ووٹ اکٹھے ہو جائیں اور ان کی گود میں پڑ جائیں۔ لیکن اب عوام ہندوستان کی جو اتنی بے وقوف نہیں ہے، وہ سمجھ گئی ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، اور یو پی میں الیکشن چل رہا ہے، شروع ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، اور بھی بعض صوبوں میں ہو رہا ہے۔ سب سمجھ گئے ہیں کہ یہ ان کے پولیٹیکل ایشوز ہیں، اور یہ ہر موقع الیکشن کے موقع پر ایسے ایشوز لا کر ایسے فیصلے لاتے ہیں جن فیصلوں سے ہندو خوش ہو جاویں یا ان کی قوم خوش ہو جاوے، اور پھر ان کے حق میں ووٹ دے دے، یہ وہ چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ اب کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، اب تو یہ گرنے والے ہیں، ان کا زوال شروع ہو چکا ہے، ان کی عزت مٹی پلید ہو چکی ہے، اور پھر اب ان کے زیادہ دن نہیں رہ گئے۔ اچھے دن آئے تھے، وہ چلے گئے، اب اچھے دن آنے والے نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،